أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. امام بخاری نے اس کے بعد وہ واقعہ ذکر کیا ہے جو آپ کی زندگی میں پیش آیا اور اس کی تکمیلات کے بعد ایک یہودی سے آپ نے 30 سال جو قرض لیا تھا اور اس کے بدلے میں اپنی زرہ رہن لگ دی تھی، صدیق اکبر نے آپ کے وفات کے بعد زرہ کو چھڑایا. چلیے. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند يهودي ب30 ساعة. وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في موضع الذي توفي فيه. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں سب سے آخری سریہ جو روانہ فرمایا وہ اسامہ بن زید کا تھا. ان کو امیر لشکر مقرر فرمایا تھا اور اس میں ابو بکر و عمر جیسے لوگ شریک تھے. عیاش بن ابی ربیعہ نے اس پر اعتراض کیا کہ اتنی نوعمر کو امیر بنا دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ان کنتم تطعنون فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابیہ من قبل، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنَّ هَذَا لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. عجیب بات ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، مقام جرف میں یہ سریہ رک گیا اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس سریہ کی تنفیذ کی اور یہ کہہ دیا جو جھنڈا حضور نے اپنے دست اکرم سے باندھا تھا میں اس کو کھول نہیں سکتا ہوں. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پورے عرب پر صدیق اکبر کی دھاک بیٹھ گئی. مرتدین سرنگوں ہو گئے، مخالفین سمجھ گئے کہ بڑی زبردست طاقت ہے، ورنہ عین وفات ہونے کے فوراً بعد سریہ کیسے روانہ ہوگا. چلیے. برکت محمدیہ ہے. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن اسحاق بن مخلد عن فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني انكم قلتم في اسامة وانه احب الناس الي. وبه قال حدثنا اسماعيل. لشکر 3000 پر مشتمل تھا جس میں 700 قریشی شریک تھے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. اب بعض متعلقات اس سے ذکر کر رہے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابي حبيب عن ابي الخدير عن خيره فانا يعني سنابه انه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. کیا چیز ہے؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت هل سمعت في ليله القدر شيئا قال نعم اخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه في السبع في العشر الاواخر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب المغازی ختم ہو رہی ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ بطور میزان اجمال کے ذکر فرمایا ہے. میں بتا چکا کہ 18 سے لے کر 27 تک کے 20 اور 22 کو نکال کے 8 اقوال ہیں. چلیے. اس میں جنگ صرف 8 یا 9 موقعوں پر ہوئی ہے. نمبر 1 بدر، نمبر 2 احد، نمبر 3 خندق، نمبر 4 قریظہ، نمبر 5 بنو مصطلح، نمبر 6 خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 حنین، نمبر 9 طائف. بعضوں نے قریظہ کو خندق کے ساتھ جوڑ دیا اور صرف 8 کہا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل وبه قال حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان. غزوات کی تعداد میں جو صحابہ میں اختلاف ہوا اس کا منشا اختلاف علم ہے.
اور اختلاف اور قرب زمان قرب مکان ہے. بعض لوگوں نے قرب زمان کی وجہ سے دو کو ایک شمار کر لیا، بعضوں نے قرب مکان کی وجہ سے کئی کو ایک شمار کر لیا. چلیے. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن طاووس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله. احمد بن الحسن، یہ احمد بن حسن ترمذی خراسان کے حفاظ میں سے ہیں. یہ ترمذی کبیر ہیں اور ایک ترمذی امام ہیں سنن کے مصنف، وہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال. یہ امام احمد بن حنبل احد الائمۃ الاربعہ وآخرهم واوسعهم علما فی الحدیث والآثار ہیں. بخاری شریف میں ان کی کل یہی ایک حدیث ہے مرفوع جو امام بخاری نے ان سے بالواسطہ لی ہے. بلا واسطہ روایات امام بخاری نے ان سے مرفوع نہیں لی ہیں، صرف ایک موقوف روایت کتاب النکاح میں آئے گی. اور وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کو بہت سی روایات احمد کے اساتذہ سے مل گئیں، اس لیے ان کو نزول پسند نہ آیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انہی کے رفیق علی ابن مدینی ہیں، ان کی کتاب حدیثوں سے اپنی کتاب کو بھر دیا، کیونکہ علی ابن مدینی بخاری سے محبت کرتے تھے، ان کی عظمت کے قائل تھے. تو بخاری نے بھی اس کا شکریہ یہ ادا کیا کہ اپنی کتاب ان کی احادیث سے بھر ڈالی، اور رہتی دنیا تک بخاری جب تک پڑھی جائے گی علی کا نام بار بار آئے گا. حدثنا علی بن المدینی، حدثنا علی بن عبداللہ. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال كتاب التفسير. کتاب التفسیر. امام بخاری نے مغازی کے ختم کے بعد تفسیر تو اس لیے ذکر فرمایا کہ جس طرح سے غزوات مختلف ازمنہ مختلف امکنہ میں ہوئے ہیں، ایسے ہی قرآن کا نزول بھی مختلف ازمنہ و امکنہ میں ہوا، اور بہت سی آیات قرآنیہ غزوات کے متعلق نازل ہوئی ہیں. علامہ سراج الدین بلقینی فرماتے ہیں سیرت نبویہ ختم کر کے کتاب تفسیر اس لیے لائے کہ حضور سیرت نبویہ کا اختتام کیا وفات نبویہ پر. جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کا دین مکمل، آپ کی کتاب مکمل ہو چکی تھی. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب تفسیر کو ذکر فرما دیا. تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے. بعض تو کہتے ہیں اس کی اصل فصل ہے جس کے معنی بیان، اور بعض کہتے ہیں یہ مقلوب ہے، اس کی اصل سفر ہے جس کے معنی کشف. اور اصطلاح میں تفسیر کی حقیقت ہے ان الکشف عن مدلولات القرآن. دو لفظ مفسرین کے ہاں معروف ہے، تفسیر تعویل. متقدمین کے ہاں تو دونوں ہم معنی استعمال ہوتے تھے، اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ لفظ تعویل دو معنوں میں آتا ہے، یا تفسیر اور یا حقیقت. جیسے هل ينظرون الا تعویلہ میں یہاں تعویل سے حقیقت مراد ہے. اور بہت سے علماء نے تفسیر و تعویل میں فرق کیا. کہتے ہیں تفسیر کا تعلق روایت اور منقولات سے ہے، اور تعویل کا تعلق نقل و معقولات سے ہے. بعض کہتے ہیں تفسیر تو کسی لفظ مشکل کے معنی کو لفظ واضح کے ذریعے بیان کر دینے کا نام ہے، اور لفظ تعویل یہ ہے کہ کسی لفظ کی کوئی خاص مراد کسی خاص قرینہ کی وجہ سے بیان کر دی جائے. قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ عہد نبوت سے شروع ہوا. آپ سے کئی آیات اور کی تفسیر منقول ہے.
پھر صحابہ نے تفسیر کی، اور اس میں سب سے بڑا رول حضرت ابن عباس نے ادا کیا، اس کے بعد ان کے تلامذہ نے، اور ان کے تلامذہ میں خاص طور سے مجاہد سباق غایات ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مجاہد کہتے ہیں میں نے پورا قرآن ابن عباس کے سامنے پڑھا اور ہر آیت کے متعلق ان سے تفسیر معلوم کرتا تھا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اسی لیے امام شافعی، امام احمد اور بخاری وغیرہ نے ان کی تفسیر پر اعتماد کیا ہے۔ اس امام بخاری کی یہ تفسیر عام محدثین کے تفسیر کے انداز کی تفسیر ہے، لیکن بخاری بہت ذہین قوی الحافظہ انسان ہے، اس لیے وہ بعض وقت ایک لفظ ذکر کرتے ہیں تو اس کی مناسبت سے دوسری صورتوں کے الفاظ بھی ذکر کر جاتے ہیں اور اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ امام بخاری نے تفسیر میں کسی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا، بعضوں نے کہہ دیا ابو عبیدہ ابن مثنیٰ کا انہوں نے اتباع کیا، یہ بات شاہ صاحب انور شاہ نے فرمائی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کی تفسیر مجاز القرآن چھپ چکی ہے، وہ نہایت مرتب ہے، بہت اختصار کے ساتھ ہے مرتب۔ اور امام بخاری کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کلمہ کو لیتے ہیں اور اس سے پہلے کلمہ کی وضاحت کرتے ہیں، کبھی فواصل کو لے کر اصل مقصود کلمہ کو ذکر فرما دیتے ہیں، جس کو استحضار نہیں ہوتا وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ آنے والا ہوتا ہے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ یہ لفظ جو ذکر کر رہے ہیں تفسیر اس سے مربوط نہیں، لیکن جو بخاری کے طرز سے واقف ہے اس پر کوئی اشکال نہیں پیش آتا ہے۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اسمان من الرحمت الرحیم والرحیم بمعنى واحد كالعلیم والعالم۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رحمان و رحیم یہ دونوں اسم ہیں اور رحمت سے مشتق ہیں، اور رحیم و راحم ہم معنی ہیں۔ امام بخاری نے یہ اس لیے بتا دیا کہ لفظ فعیل کلام عرب میں اکثر تو فاعل کے معنی میں آتا ہے، راہ مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اسماء الہیہ میں بھی یہی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ گاہے تو لفظ فعیل مفعول کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں لفظ فعیل فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں رحیم بھی راحم یعنی فاعل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور الحمید میں فعیل مفعول محمود کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ پھر رحمان و رحیم میں کوئی فرق ہے؟ بعض تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ رحیم بہرحال عربی ہے اور رحمان کے بارے میں اختلاف ہے، مشہور تو یہ ہے کہ یہ عربی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ معرب ہے رحمان بالخائل معجمہ کا، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے ان الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لفظ رحمان رحمت سے مشتق ہے، اور رحیم کا لفظ رحمت کے ساتھ مادے میں شریک ہے، تو یہاں شق اشتقاق کے معنی تناسب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لفظ رحمان ابلغ ہے لفظ رحیم سے،
فإن زیادت المبنى تدل على زیادت المعنى، اور وہ فرق، وہ ابلغ ہونا کیسے ظاہر ہوگا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا آخرت دونوں کو شامل، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت آخرت میں ظاہر ہو۔ بعضوں نے کہا ہے رحمان وہ ہے جس کی رحمت مومن کافر سب کو عام ہو، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت صرف مومن کو پہنچتی ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کا حظ رحمت الہیہ میں زیادہ ہے، کہ ان کے لیے لفظ رحمان سے بھی فائدہ اور لفظ رحیم سے بھی فائدہ۔ واللہ عالم وعلمہ احکم۔ وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنین في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وعزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب کی تفسیر کے بارے میں وارد احادیث و آثار کا بیان۔ فاتحة الکتاب قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، علامہ سیوطی نے قرآن میں اس کے 25 اسماء شمار کرائے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو نام ذکر کیے، فاتحۃ الکتاب ام الکتاب، اور اس کی وجہ کی طرف اشارہ کیا لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة۔ مصاحف میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی جاتی ہے، اور نماز میں قراءت کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ جیسے ام الولد ولد کی اصل ہے، اس سے ولد کی ابتدا ہوتی ہے، ایسے ہی فاتحہ سے کتابت قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، تلاوت کی صلاۃ کی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب کے تمام بنیادی مسائل پر مشتمل ہے۔ قرآن میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 مسائل۔ نمبر 1 ذات و صفات، اس کی طرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے اشارہ کیا گیا ہے، مالک یوم الدین سے۔ نمبر 2 احکام، اس کی طرف اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے اشارہ کیا گیا۔ نمبر 3 اخبار بالغیب والقصص، اس کی طرف صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین سے اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 4 قسم کے علوم پر مشتمل ہے۔ علم الاصول، معرفت اللہ و سبحانہ و معرفت النبوات، اس کی طرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے، اور معرفت النبوات کی طرف انعمت علیہم سے اشارہ کیا گیا، اور معاد کی طرف مالک یوم الدین سے، اور دوسری چیز ہے علم الفروع، اور اس میں سب سے اہم عبادات ہیں، اس کی طرف یاک نعبد سے اشارہ کیا گیا ہے۔
اور تیسری چیز کمالات کی تحصیل علم اخلاق ہے، استقامت ہے اس کی طرف، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے اشارہ ہے، اور چوتھی چیز قصص و اخبار ہیں ان کی طرف، انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اشارہ کیا گیا ہے۔ پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين مالک یوم الدین، دین کی تفسیر جزا کی، خواہ خیر کی جزا ہو یا شر کی، چلیے كما تدين تدان کما تدین و تدان اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ ایک حدیث کا لفظ بھی ہے جو عبدالرزاق نے تخریج کی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چلیے وقال مجاهد بالدين بالحساب ارایت الذی یکذب بالدین میں دین سے حساب مراد اور حساب جزا کے لیے ہوتا ہے۔ چلیے مدينين محاسبين فلولا ان کنتم غیر مدینین، میں مدینین سے محاسبین مراد ہے، یہ سورہ واقعہ میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ فاتحہ کی وجہ سے لفظ آیت اور لفظ واقعہ کے مقر ذکر فرمایا ہے۔ امام کا مقصد دین کی معنی کی پوری وضاحت ہے کہ دین کے معنی جزا ہے، اور دین جو حساب کے معنی میں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حساب و کتاب جزا کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بخاری اس طرح سے بے ترتیبی کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں امام بخاری ایضاح چاہتے ہیں اور بعض جگہ استطراد کیا کرتے ہیں، اور یہ علماء کی شان ہے، جن کا استحضار زیادہ ہوتا ہے وہ استطرادی باتیں زیادہ کیا کرتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن عاصم بن عاصم عن ابي سعيد بن معلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم ثم قال لي نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نماز کی حالت میں کسی شخص کو آواز دیں تو اس کو جواب دینا واجب ہے، اور آیا اس جواب دینے سے نماز باطل ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ مالکیہ شافعیہ کا راجح قول اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی، اور مالکیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی کو علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ امام طحاوی نے اختیار کیا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بات کرنا مباح ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ چلیے ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم سور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ولم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے بڑی و اعظم سورت ہے۔ یہ اعظمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں قرآن پاک کے تمام بنیادی مضامین کی طرف اشارہ آ گیا ہے۔ یہ سبع المثانی، یہی سبع مثانی کا مصداق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ میں جس سبع مثانی کے دینے کا تذکرہ ہے اس سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سبع تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیات 7 یہی مشہور ہے، بعضوں نے 6 اور بعضوں نے 8 کہا ہے، یہ اقوال شاذہ ہیں۔ اور المثانی اس لیے کہتے ہیں لأنها تسنّى فی الصلاۃ، نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے
کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے حسن بصری سے منقول ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے مقصود ثناء اللہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ سورت اس امت کے لیے مستثنا کر دی گئی، امم سابقہ پر یہ سورت نازل نہیں۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اس کو قرآن عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کو شامل ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غير المغضوب عليهم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورت کی تکمیل پر آمین کہنا سنت ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہیں اور ضالین کا نصارا ہیں، اور یہود مغضوب علیہم کا دو وجہ کہلاتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے شرائع انبیاء کو محرف کیا۔ شریعت انجیل میں تحریف سینٹ پال نے کی ہے، جس کو عربی میں پولس کہا جاتا ہے، جو دین عیسائی کا مجدد کہلاتا ہے، حالانکہ یہ دین عیسائی کا سب سے بڑا محرف ہے۔ اس دین میں تثلیث کا عقیدہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ اور نصارہ کو ضال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہود کے بہکانے پر آ گئے، ان کے علماء نے نہ غور کیا نہ سمجھے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ موافقت سے موافقت فی الوقت مراد ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امام جہر کے ساتھ آمین کہے، ورنہ یقینی موافقت ناممکن۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال سورة البقرة۔ سورۃ البقرہ کہنا بالاتفاق جائز ہے، صرف حجاج بن یوسف اور بعض لوگ تکلف کرتے اور کہتے فلا تقولوا سورۃ البقرہ ولكن قولوا السورۃ التي تذكر فيها البقرہ۔ یہ سب سے بڑی سورت ہے اور مدنیت النزول ہے، اور قرآن میں سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب میں اجتہاد صحابہ کو دخل نہیں ہے۔ بھلا اتنا بڑا صحابہ اپنی طرف سے اجتہاد کرتے کہ قرآن کی یہ صورت اتری مدینے میں اور وہ سب سے پہلے ذکر کر دیتے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اسی ترتیب سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جمع قرآن کے وقت صورتوں کو اپنی اپنی جگہ پر لکھا ہے۔ صرف سورۃ توبہ و انفال کا مسئلہ ابن عباس کی ایک روایت کی وجہ سے مشکوک سمجھا گیا ہے۔ خطابی بغوی کہتے ہیں بس یہی دو صورتیں اجتہاد صحابہ سے مرتب ہوئی ہیں، باقی سب کی ترتیب توقیفی ہے، لیکن بعض علماء متاخرین و معاصرین نے اشارہ کیا کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس مجہول الحال ہے، اس لیے صرف تنہا اس کے بیان پر اعتماد کر کے اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ ان دونوں صورتوں میں اجتہاد کو دخل ہے مشکل ہے۔ لیکن اگر اجتہاد نہ ہوتا تو فاتحہ کی کتابت کیوں موقوف کی، بسملہ کی کتابت سورہ توبہ سے پہلے کیوں نہ ہوتی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله وعلم آدم الاسماء كلها۔ امام الاسماء کلہا کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے کن چیزوں کے اسماء مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں اسماء ملائکہ، بعض کہتے ہیں اسماء ذریت آدم، اور بعض کہتے ہیں اسماء اجناس، بعض کہتے ہیں زمین کی اشیاء، اور بعضوں نے کہا ہے اسماء کل شے۔ اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے، اور اس کی تائید میں انہوں نے ابو انس بن مالک کی روایت پیش کی ہے، جس میں ساری خلقت کا آدم سے جا کر
وعلمک اسماء کل شیء کہنا وارد ہے. اور یاد رکھیے یہی ہے بخاری کی عادت. امام بخاری کسی آیت کو ترجمہ بناتے ہیں اور پھر کوئی حدیث لاتے ہیں جس میں اس آیت ترجمہ کے مناسب کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے وہ اس حدیث آیت کی مراد کو واضح کرتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا آپ کہاں کے ہیں؟ بہت دیر سے آپ باتیں کر رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ طالب علم ہیں آپ ہی کو پوچھ رہا ہوں. آپ طالب علم ہیں؟ اسے پوچھو. یہ جالی دار ٹوپی والے صاحب طالب علم جون پوری پوچھ تو پیچھے جو کرے یہ سامنے آپ طالب علم ہیں؟ تو آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے میں آپ کو نکال دوں گا. اگر بدتمیزی کرنا ہے تو باہر جاؤ. بے شرم کہیں گے. چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم کیا نام ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ تو کہاں کا ہے؟ زور سے بولو. کہاں کا طالب علم ہے؟ احمق کہیں. چلیے قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لبثنا اشفعنا الى ربنا فيأتون آدم فيقولون انت ابو الناس خلقك الله بيده انت ابو الناس، تم ساری دنیا کے باپ ہو. اس سے ڈارون کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارے انسان پہلے بندر کی ترقی کر کے انسان بن گئے. چلیے خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك واسجد لك ملائكته. یہاں پر دو باتیں مختلف تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملائکہ سے کون سے ملائکہ مراد ہیں. بعض کہتے ہیں ملائکۃ الارض، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں سارے ملائکہ مراد ہیں. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہما نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا اور مسجود کون تھا. بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ حقیقی مراد ہے اور مسجود اللہ تعالی شانہ تھے اور آدم قبلہ تھے. یہ قول علامہ ابن العماد نے سہل بن عبداللہ تستری سے نقل کیا ہے، جو مشہور عارف ہیں. 283 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اسی کو ہمارے ہندوستان کے مشہور عالم ولی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور علماء احناف میں سے ابن عابدین الشامی کی یہی رائے ہے. لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ مسجود آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا. بعض تو کہتے ہیں حقیقی سجدہ تھا اور امم سابقہ میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور بعض کہتے ہیں اس سے انحنا مراد ہے. لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر لفظ ہے. انحنا پر سجدے کا اطلاق عرف میں نہیں ہوتا. چلیے وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هنا ثم يذكر ذنبه فيستحي يدعو نوحا فانه اول رسول بعثه الله. يذكر ذنبه، اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، تذکرہ کریں گے. انبیاء باوصف نبوت اللہ کے سامنے بندے ہیں اور ان سے ان کی شان کے اعتبار سے ذنوب کا ظہور و صدور ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک شخص کے اعتبار سے عیب ہے اور دوسرے کے اعتبار سے عیب نہیں. دیکھو چھوٹے بچے کو باپ گود میں لیتا ہے، وہ کبھی باپ کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، کبھی پاؤں اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور باپ کچھ بھی نہیں بولتا ہے. اور ذرا بچہ بڑا ہوا تو وہ اس کے احکام الگ ہو جاتے ہیں. وہ باپ کی داڑھی پکڑ کر نہیں کھینچ سکتا ہے، باپ کے منہ پر پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے.
تو احکام بدلتے رہتے ہیں. چلیے اذ نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض فياتون. یہاں اول رسول پر اشکال یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اول الرسل ہیں. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ابو ذر کی اس روایت میں تعامل ہے. ابو حاتم رازی وغیرہ اس کے راوی ابراہیم بن شام الغسانی کے متعلق کہتے ہیں کان یفتعل الحدیث. اور اگر ابن حبان کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے روایت کو ثابت مان لیا جائے اس لیے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں وہ روایت درج کی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہاں مطلقاً اول المرسلین مراد ہے اور یہاں اول اولي العزم من الرسل مراد ہے. اور اولو العزم رسولوں کے ناموں میں اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ 5 ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے فياتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربهم عليه السلام. لست هناكم، میں اس مقام پر نہیں ہوں. چلیے ويذكر سؤاله یہ ربهم. کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کہہ رہے ہیں. اور ہمارا ایک زمانہ ہے آدمی کو چند حروف آ جائیں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. چلیے ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فياتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله واعطاه التوراة فياتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فياتوني فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل اسمع واشفع تشفع. وقل اسمع ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا، گھنٹے بھر لگا دیتا ہے، وقت پارت کرتا ہے. چل بس 10 جگہ روایتیں آ چکی ہیں تو اسے پڑھا نہیں جاتا ہے. مشکا مسلم میں کتنی بار آئی ہے. چل بس میں ویسے ہی کہتا ہوں تو اس کو کچھ نہیں آتا ہے. احمق آدمی نہ آتا ہے نہ آئے گا. چل بس واشفعت شفاعة فاشفع راسي فاحمده بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم اعود اليه فاذا رايت ربي مثله ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم اعود الرابعة فاقول ما بقي في النار الا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. قال ابو عبد الله الا من حبسه القرآن يعني قول الله عز وجل خالدين فيها. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب کیا جنون ہے. قال مجاهد لا سيعطيني مصحابي من المنافقين والمشركين. امام بخاری نے مجاہد کا لفظ لا کر بتا دیا کہ شیاطین سے شیاطین انس منافقین مشرکین مراد. ان کو شیاطین اس لیے کہا گیا کہ وہ شیاطین جیسا کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور لوگوں کو گمراہ کرنا. چلیے محيط بالكافرين الله جامعهم. اللہ جامعهم یعنی احاطہ سے مراد اللہ تعالی شانہ کا ان کو اپنی قدرت کے قبضے میں لینا ہے. چلیے على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة بعمله. اس سے معلوم ہوا کہ خشوع ایمان کے اوصاف میں سے ہے، اسی لیے مومنین کو خاشعین کہا گیا. چلیے وقال ابو العالي مرض شك صبغة. وقال مجاہد بقوة خذوا ما آتیناکم بقوة، لے لو اس چیز کو جس کو ہم نے دیا تم کو قوت سے. یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. چلیے وقال ابو العالية مرض شك صبغة دين. مرض شک بتا دیا، مرض سے مرض جسمانی مراد نہیں ہے بلکہ مرض روحانی مراد ہے. چلیے مرض ایمانی مراد. صبغة دين وما خلق. صبغة دین صبغة اللہ، اے دین اللہ. دین کو صبغہ اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جب کوئی کسی دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس دین کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصارہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہو. نصارہ کے یہاں قاعدہ یہ تھا کہ جب نو مولود ہوتا تو اس کو مائے معمودیہ سے
جو عیسائی ہونے کی پکی علامت تھی غسل دیا جاتا تھا. چلیے. وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء فيها. کیا ہے آیت بھائی؟ عبرۃ لمن وما خلفها، اور پڑھو ذرا اس سے آگے پڑھ. فرماتے ہیں نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا. اس کی تفسیر فرمائی کہ ما خلفہا سے مراد باقی لوگ. یہ تفسیر اس لیے کی گئی کہ لفظ خلف پر کبھی پیچھے کے معنی میں آتا ہے تو بتا دیا کہ ہاں لفظ خلف پیچھے کے معنی میں نہیں بولا گیا بلکہ ان لوگوں کے لیے بولا گیا ہے جو باقی رہ گئے ہیں، آنے والے ہیں. ان کو پیچھے کا لفظ، ان کے لیے خلف کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ موجودین کے اعتبار سے پیچھے ہیں. چلیے. لا شيء فيها لا بياض. وقال غيره يسومونكم يولونكم البلاية مفتوحة. يسومونكم سوء العذاب. اس کی تفسیر کی یولونکم، پہنچاتے ہیں تم کو برا عذاب. اور چونکہ یسومونکم کی تفسیر یولونکم کی، اس لیے اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا. فرمایا الولایت مفتوحۃ مصدر الولائے، ولایت بفتح الواو مصدر ہے ولا کے معنی میں، اور ولا کی حقیقت ہے وہی ربوبیہ، اور یہ ربوبیت ہے. مصنف نے یسومونکم کی تفسیر یولونکم کی، اور پھر یولونکم کے مادہ ولیم کی طرف ذہن منتقل ہوا. پھر اس سے سورہ کہف کی آیت ہنالک الولایۃ للہ الحق کی طرف منتقل ہوا. اور پھر مصنف رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ اس میں دو قراءتیں ہیں، بفتح الواو بکسر الواو. اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو یہ مصدر ہے ربوبیت کے معنی میں، اور اگر کسرے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی عمارت میں. چلیے. وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي توكل كلها قوم فادارأتم اختلفتم. وقال قتادة فباءوا انقلبوا يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة إذا أرادوا راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يحنقوا إنسانا قالوا راعنا. یہاں دو قراءتیں ہیں، لا تقولوا راعنا تنوین سے، اور دوسری لا تقولوا راعنا بلا تنوین کے. اول اسم فاعل ہے رعونت سے، رعونت کے معنی حماقت. یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے اور کہتے تھے راعن راعنا، یعنی یہ تو بیوقوفات ہے. مسلمان ناواقفیت سے ان کی بولی میں بول دیتے، سمجھتے اہل کتاب. اللہ نے ادب سکھایا، فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو. یعنی یہود غلط معنی لیتے ہیں اور تم سادگی میں ان کے الفاظ کو استعمال کرتے ہو، تمہیں اس کی اجازت. اور اگر قراءت ثانیہ جو زیادہ معروف لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ راعنا نہ کہو، اس لیے کہ یہودی یہاں للہ اندادا وانتم تعلمون. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. چلیے. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم